بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ اس وقت سب سے زیادہ قابل ذکر بات امریکہ پر قیامت کا منظر ہے۔ خود کو دنیا کا سپر پاور سمجھنے والا امریکہ آج اللہ تعالیٰ کے ایک بڑے عذاب میں مبتلا ہے، وہ بھی ایسا عذاب جو پچھلی قوموں پر آیا تھا۔ ناظرین، اسی سلسلے میں سوشل میڈیا پر بہت ساری خبریں گردش کر رہی ہیں۔ لوگ طرح طرح کی باتیں امریکہ کی اس آگ کے متعلق کر رہے ہیں۔ مسلمان اس آگ کو اللہ تعالیٰ کا عذاب مان رہے ہیں۔ ناظرین، کیلیفورنیا میں آگ ایسے ہی نہیں لگی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کیلیفورنیا واحد ریاست ہے جو $610 ملین سے زیادہ فنڈ اور صرف لاس اینجلس شہر سے $50 ملین ہر سال اسرائیل کی فوجی کارروائیوں اور غزہ فلسطین پر جاری نسل کشی کے لیے خرچ کیے جاتے ہیں۔ ناظرین، 7 جنوری صبح کے قریب 10:30 بجے امریکہ میں واقع کیلیفورنیا کے قریب جنگلات میں اچانک آگ بھڑکی۔ قریب 2900 ایکڑ کا علاقہ جل کر راکھ ہو گیا اور صرف 3 دن میں ہی یہ آگ مزید اور 6 علاقوں تک پہنچ گئی۔ اس آگ کی لگنے کی وجہ سے بتایا گیا ہے کہ $150 کا نقصان ہو چکا ہے۔ اس تعلق سے سوشل میڈیا پر بہت ساری خبریں گردش کر رہی ہیں۔ ایک چینل کے مطابق ہالی ووڈ کا مرکز آگ کے گھنے دھوئیں میں گھیرا ہوا تھا، ہر طرف دھواں دھواں تھا اور لوگوں میں افراتفری کا ماحول تھا، اور لوگ اپنی شرٹوں میں اپنا چہرہ ڈھانپ رہے تھے تاکہ سانس لے سکے۔ اکثر افراد اپنے ساتھ اپنا سامان لیے گھوم رہے تھے تاکہ وہ کسی محفوظ جگہ پر پہنچ سکے۔ تمام لوگوں میں خوف اور اضطراب دکھائی دے رہا تھا۔ ایک رپورٹر کو گاڑی سے اترتے دیکھ کر وہاں کے لوگوں نے رپورٹر سے پوچھا کہ کیا آپ ہماری مدد کرنے کے لیے آئے ہیں؟ ان لوگوں نے رپورٹر سے کہا کہ ہم کہاں جائیں، کون سی جگہ محفوظ ہے؟ ناظرین، یہ ایسی آگ تھی کہ امریکی حکام اس کے سامنے بے بس تھے اور صاف کہہ رہے تھے کہ یہ ایسی آگ ہے جس کو بجھانے کے لیے ہمارے پاس کوئی وسیلہ نہیں ہے، اور یہ بھی کہا کہ ہمارے پاس ایسی کوئی مشین نہیں ہے جو اس جہنم جیسی آگ کو ٹھنڈا کر سکے۔ ناظرین، ابھی چند ہی روز پہلے کی بات ہے کہ امریکہ کے نو منتخب صدر ٹرمپ نے اہل غزہ کو متنبہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ اسرائیل کے لوگ جو اہل غزہ کے ہاتھوں میں قید ہیں، میرے حلف اٹھانے سے پہلے تک انہیں رہا کر دینا چاہیے، ورنہ غزہ پر قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ امریکہ کا صدر ٹرمپ اب دوسری بار اقتدار میں آیا ہے، اسی لیے وہ نشے میں ہے، فرعون اور نمرود کا لہجہ اپنا رہا ہے۔ ناظرین، انسان کا غرور کرنا اللہ تعالیٰ کو کبھی پسند نہیں آتا۔ اللہ پاک نے خود ہی کہا ہے کہ بڑھائی میری چادر ہے، جو میری چادر کے سلسلے میں مجھ سے جھگڑا کرے گا میں اس کی گردن توڑ دوں گا۔ ناظرین، ٹرمپ کے یہ جملے اللہ کو کہاں پسند آ سکتے تھے؟ اللہ تعالیٰ تو عزیزوں ذو انتقام ہے اور ساری کائنات کا مالک وہی ہے۔ تمام چیزوں کا اختیار اسی کے پاس ہے۔ وہ چاہے تو ہواؤں کو آگ سے بدل دے اور چاہے تو بادل کو پتھروں کی شکل دے دے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ڈونالڈ ٹرمپ کو ابھی تو اشارے سے بتایا کہ دیکھو یہ تو ہلکا عذاب ہے، اور اسی کا سامنا کرتے ہوئے تمہاری جان حلق میں اٹک گئی، تم قیامت کا منظر دیکھنے لگی۔ آگ کے اس عذاب نے تمہاری نیند اڑا دی ہے، تمہیں بے گھر کر دیا ہے، تمہاری بستیوں کو جلا دیا ہے، تمہارے بڑے بڑے اور قیمتی محلات نظر آتش کر دیے۔ اگر اب بھی تم باز نہ آئے، اگر اب بھی تمہارا غرور نہیں گیا، اور اگر تم نے اب بھی ظالموں کے ہاتھ مضبوط کیے، تو کائنات کا یہ رب اس سے بھی بڑی سزا تمہیں دے سکتا ہے۔ ناظرین، امریکہ پر اللہ تعالیٰ کا عذاب یوں تو وقتاً فوقتاً نازل ہوتا رہتا ہے، کبھی سیلاب کی شکل میں، کبھی آندھی کی شکل میں اور کبھی دوسری صورتوں میں۔ ابھی کچھ ہی ماہ پہلے بھی امریکہ کو چند دنوں کے اندر ہی کئی عذاب سے گزرنا پڑا تھا، لیکن اس مرتبہ جو عذاب آیا ہے وہ سب سے الگ، سب سے مختلف ہے۔ جہاں تیز ہواؤں کے ساتھ آگ بھی چلی، گویا یہ آندھی آگ کی آندھی تھی۔
اسی آگ نے امریکہ کے بڑے بڑے شہروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اس نے پچھلی سرکش قوموں کو بھی آگ کا عذاب دیا تھا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک اہم نشانی بادل ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان بغیر کسی سہارے کے معلق رہتا ہے۔ ہوائیں اسے ڈھکیل ڈھکیل کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتی ہے اور پھر انہیں جوڑ کر اللہ تعالیٰ اس سے پانی برساتے ہیں۔ ناظرین، قرآن کے مطابق یہی بادل تھا جسے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر سایہ کرنے کے لیے مقرر فرمایا تھا، جس کے ذریعے وہ دھوپ کی شدت سے محفوظ رہتے تھے۔ لیکن جب اصحاب الایکہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بادل کے ذریعے سے آگ کی بارش فرمائی۔ بے شک وہ زبردست دن کا عذاب تھا۔ ان آیات کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر کپکپی اور سخت گرمی طاری کر دی تھی، جس کی وجہ سے ان کی جان پر بن آئی اور ان کا دم گھٹنے لگا، لہٰذا وہ لوگ جنگل کی طرف بھاگے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک بادل بھیجا، جس کی وجہ سے نہ صرف انہیں دھوپ کی گرمی سے نجات ملی بلکہ اس کے سائے میں انہیں ٹھنڈک کا اور لذت کا بھی احساس ہوا۔ جب ان لوگوں نے بلا بلا کر اپنی پوری قوم کو بھی اس کے نیچے جمع کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر آگ بھیج دی۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہی ہے چھتری والے دن کا عذاب۔ ناظرین، امریکہ میں یہ آگ کا عذاب یوں تو کئی علاقوں پر محیط ہے، مگر یہ عذاب خاص طور پر ان علاقوں پر نازل ہوا ہے جہاں گناہوں کی کوئی حد نہیں تھی۔ ہالی ووڈ کے اداکار اور ہدایت کار وہیں رہتے تھے۔ ان کے محلات، ان کی رہائش گاہیں اور ان کی کوٹھیاں وہاں قائم تھی۔ ناظرین، 1997 میں مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے لاس اینجلس کا سفر کیا تھا اور اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے مفتی تقی عثمانی نے لکھا تھا کہ میں پچھلے ہفتے امریکہ گیا ہوا تھا۔ وہاں ایک شہر ہے لاس اینجلس۔ وہاں کے ایک دوست مجھے ایک بازار میں لے گئے اور بتایا کہ یہ بازار دنیا کا سب سے مہنگا بازار ہے اور یہاں چیزیں سب سے زیادہ مہنگی بکتی ہے۔ یہاں پر ایک موزے کی قیمت $2000 ہے، ٹائی کی قیمت $3000، سوٹ کی قیمت $10,000، $15,000 اور $20,000 ہے، اور یہاں پر $1 لاکھ کے سوٹ ملتے ہیں۔ ناظرین، اللہ کے اس آگ کے عذاب نے اسی لاس اینجلس اور اس کی پوری فلم سٹی کو ہی اپنا لقمہ بنا لیا، اور وہ اربوں خربوں کے مالک ہونے کے باوجود فقیروں کی طرح ادھر ادھر پھرنے پر مجبور ہوئے۔ ان میں ہالی ووڈ کا ایک اداکار بھی تھا جس کا نام جیمز ووڈ تھا۔ اس نے غزہ میں مسلمانوں پر اسرائیلی مظالم سے خوش ہو کر تالیاں پیٹی تھی۔ آج اسی کے اور اس کے ہم نواؤں کے چاروں طبق روشن ہیں۔ ان کے دماغ کام نہیں کر رہے ہیں اور اس آگ سے جل کر بہت سے لوگ آج ہانی ہو گئے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے گناہوں کے سب سے بڑے اڈے کو ہی ختم کر دیا۔ ناظرین، امریکہ پر عذاب جہاں اس کے مظالم کا شاخسانہ ہے، وہیں فلسطین میں مسلمانوں کی آہوں کا مظہر بھی۔ ناظرین، اسرائیل تو کب کا برباد ہو جاتا، لیکن یہ امریکہ ہی تھا جس نے یہودی ریاست کو طاقت بخشی اور فلسطینی مسلمانوں کا جینا اس کی وجہ سے مشکل ہوا۔ ناظرین، مسلمان اللہ کے دوست ہیں اور فلسطینی مسلمانوں جیسے نیک لوگ تو بمشکل ہی کہیں پائے جاتے ہیں۔ وہ جان ہتھیلی پر لیے بیت المقدس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ بے شک مسلمانوں کے پاس جنگی اسباب نہیں جن کے ذریعے وہ اللہ کے دشمنوں سے لڑ سکے، مگر ان کے پاس آہیں اور کراہیں ہیں، دعائیں اور وظیفے ہیں۔ وہ اپنی بد دعاؤں سے بڑے بڑے دشمنوں کو زیر کر سکتے ہیں۔ امریکہ میں بھی وہی ہوا اور ظالموں کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم تمام کو ہدایت عطا فرمائے اور کامل ایمان عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ایسے ہی معتبر مستند واقعات کے لیے ہمارا چینل ایمان افروز واقعات کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔